بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین سلام علیکم، میں احمد حیدر رضوی حاضر ہوں بہار رمضان کا دوسرا ایپیسوڈ لے کر۔ ہمارا عنوان جاری تھا اخلاقی خصلتوں کے شرعی احکام، اور ہمارا آج کا ٹاپک ہے جھوٹ۔ ہمارے درمیان موجود ہیں سید پیام حیدر رضوی صاحب۔ آغا السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آغا ہمارا پہلا کوشچن ہے، جھوٹ کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ مزید وضاحت کر دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جھوٹ کی اسلام میں بہت مذمت ہے، اور جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ جھوٹ کہتے کسے ہیں اور جھوٹ کی ڈیفینیشن کیا ہے، تو ہر وہ چیز جو واقع کے خلاف ہو، واقعیت کے خلاف ہو، اس کو جھوٹ کہا جاتا ہے۔ یعنی ایسی کوئی خبر آپ دیں جو واقع کے خلاف ہے، جو ہو رہا ہے اور جو واقعیت ہے اس سے ہٹ کے اگر خبر دیتے ہیں آپ، اور عمدن ایسی خبر دیتے ہیں، تو پھر وہ جھوٹ کہلاتا ہے۔ جھوٹ کی اسلام میں مذمت بھی کافی ہے، اور روایتوں میں بھی کافی اس کے بارے میں سختی سے مذمت بیان کی گئی ہے۔ قرآن نے جھوٹوں پر لعنت بھیجی ہے۔ سورہ مباہلہ میں، آیت مباہلہ میں، فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین، ہم اللہ کی لعنت کو جھوٹوں پر قرار دیں گے۔ یعنی اگر کوئی شخص جھوٹ بولتا ہے تو اللہ کی لعنت اس کے اوپر نازل ہوتی۔ اور بھی حدیثوں میں جھوٹ کے بنسبت مذمت ہے، جیسا کہ حدیث میں ملتا ہے کہ جعلت الخبائث کلھا فی بیت وجعل مفتاح الکذب، کہ اللہ نے تمام برائیوں کو ایک گھر میں اکٹھا کر دیا ہے، اور پھر اس کی جو چابی ہے، یعنی جسے کہتے ہیں برائیاں کمرے میں بند ہو گئیں، اس میں تالا لگا دیا گیا، اس کی چابی جو ہے وہ ہے جھوٹ۔ یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جھوٹ سے ساری برائیاں شروع ہوتی ہیں۔ اور ایسے واقعات میں بھی ہے تاریخ میں، ایک شخص آئے، پیغمبر نے کہا تم جھوٹ نہ بولو۔ اب وہ ہر چیز، ہر کام سے پہلے جب سوچتا تھا، ہر گناہ کرنے سے پہلے تو کہتا تھا اگر مجھ سے پوچھا جائے گا تو مجھے جھوٹ بولنا پڑے گا، اور جھوٹ بولوں گا تو پھر پیغمبر کی بات پہ عمل نہیں کر سکتا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اس نے تمام برائیوں کو چھوڑ دیا۔ کیوں؟ کیونکہ اسی ایک جھوٹ سے ساری برائیاں شروع ہوتی ہیں۔ اپنی گفتگو میں عرض کرتا رہتا ہوں کہ دیکھیے، بہت سی جو برائیاں ہیں وہ ہمارے معاشرے سے مربوط ہیں، ہمارے سماج سے مربوط ہیں۔ ہمارے سماج میں ابھی جن اخلاقی صفات کا ہم ذکر کر رہے ہیں، جیسا کہ اس سے پہلے ایپیسوڈ میں حسد کے بارے میں ہم نے گفتگو کی، ابھی جھوٹ کے بارے میں، یا دوسرے جو اخلاقی صفات ہوں گے، ان سب کا تعلق کہاں سے ہے؟ ان سب کا تعلق ہمارے معاشرے سے، ہمارے سماج سے ہے۔ اگر ہم جھوٹ بولتے ہیں تب بھی سماج سے مربوط ہے۔ یعنی ایک اکیلا انسان جھوٹ نہیں بول سکتا، دنیا میں کوئی نہ ہو، صرف اور صرف انسان ہو، تو جھوٹ کس سے بولے گا؟ خلاف واقع کس کو خبر دے گا؟ اسی طریقے سے ایک اکیلا انسان غیبت نہیں کر سکتا۔ ایک اکیلا انسان دنیا میں ہو، کس کی غیبت کرے گا؟ کوئی شخص ہی نہیں۔ کہنا مطلب کہ ہمارے جو بہت سے احکام ہیں، بہت سے شرعی جو دستور ہیں، وہ سب سماج اور معاشرے سے مربوط ہیں۔ تو جھوٹ بھی اسی طریقے سے۔ جھوٹ میں یہ ہوتا ہے کہ انسان ہر برائی کو اس کے ذریعے سے چھپانے کی کوشش کرتا ہے، اور جب جھوٹ کا سہارا لیتا ہے ہر برائی کو چھپانے کے لیے، تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہر وہ برائی جو چھپ سکتی ہے اور وہ انجام دے سکتا ہے، انجام دینے کی کوشش کرتا ہے، اور پھر جھوٹ کے سہارے سے اس کو چھپانا چاہتا ہے۔ اس لیے اسلام نے جھوٹ کی بہت ہی مذمت کیا ہے، اور سختی سے جھوٹے شخص کی مذمت ہے، جھوٹے شخص کے ساتھ رہنے کی بڑی مذمت ہے۔ حدیث میں ہے کہ ایاک و مصادقۃ الکذاب، جھوٹے انسان سے دوستی نہ کریں۔ ناظرین، ان چیزوں کو، یہ جو اسلام میں پوائنٹس کی باتیں بیان کی گئی ہیں، اس پہ توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ یعنی اگر ان پر ہم عمل کریں نا، تو ہماری زندگی میں جو بہت سے ہمارے ساتھ اتفاقات پیش آتے ہیں، حوادث پیش آتے ہیں، ہمارے ساتھ کسی نے کوئی ایسا دھوکہ دے دیا، اگر اسلام کی تعلیمات پہ ہم عمل کرتے ہیں تو یقیناً ہم بہت سی چیزوں سے محفوظ رہیں۔ اسلام کہتا ہے کہ جھوٹے کے ساتھ نہ رہیں، جو شخص جھوٹ بولتا ہے۔ کیوں؟ کہا فَإِنَّهُ يُقَرِّبُ عَلَيْكَ الْبَعِيدَ وَيُبْعِدُ عَلَيْكَ الْقَرِيبَ فَإِنَّهُ بِمَنزِلَةِ السَّرَابِ، جھوٹا انسان ایک سراب کی طرح ہے۔ سراب یعنی دور سے جب ریگستان میں یا
جب تیز دھوپ نکلی ہوئی ہو تو دور سے آپ کو لگتا ہے کہ پانی ہے کہیں پر، لیکن جب آپ قریب جاتے ہیں تو وہ پانی نظر نہیں آتا. پھر اور آگے بڑھتے ہیں آپ کو لگتا ہے پانی ہے، لیکن جب قریب جاتے ہیں تو پانی نہیں ہے. جھوٹا انسان وہ ہے کہ جو آپ کو دور کی چیزیں نزدیک کر کے بتائے گا. جو چیز آپ کے لیے دور دور تک ہے آپ سے ایسا بیان کرے گا کہ گویا آپ کے لیے بہت نزدیک ہے اور اس کو انجام دیجئے ابھی آپ کو یہ مل جانے والی. اور قریب کی چیز جو آپ کے سامنے کی چیز ہے اسے وہ دور کر دے گا. جو چیز آپ کو حاصل ہونے والی تھی اتنا اسے دور بتا دے گا کہ آپ کہیں گے نہیں انجام دینے کی ضرورت نہیں. تو جھوٹے انسان کا ساتھ دینا، جھوٹے انسان کے ساتھ رہنا، دوستی کرنا، حدیث میں سختی سے اس کے بارے میں مذمت وارد ہوئی ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ان چیزوں سے یعنی جو اخلاقی خصلتیں اپنے اندر پیدا کریں اور جھوٹ سے دوری رکھیں. جھوٹا انسان کامیاب نہیں ہو سکتا ہے. بے شک. سبحان اللہ. آقا ہمارے معاشرے میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ جھوٹ بولنا یہاں پہ بول سکتے ہیں، اس جگہ جھوٹ بول سکتے ہیں، تو آپ اس کی وضاحت جی کر دیں. یعنی اچھا سوال ہے کہ مثلا جھوٹ کہاں پہ بولا جا سکتا ہے، جی بھی کہاں کوئی پر آپشن ہے یا جائز ہے؟ پوری طور پہ جھوٹ حرام ہے. بے جی شک. بے شک کچھ موارد ایسے ہیں کہ جہاں پر جھوٹ بولنے کی اجازت دی گئی ہے، لیکن صرف انہی موارد میں ہم جھوٹ بول سکتے ہیں. جیسے مثال طور پہ ہمیں کوئی بہت بڑا نقصان پہنچنے والا ہے، ہماری جان کو خطرہ ہے، یا ہمارے مال کو بہت بڑا خطرہ ہے. ڈاکوؤں نے حملہ کیا یا راستے میں کسی نے آپ کو کہا کہ بھائی آپ کے پاس جو کچھ بھی ہے نکال دیجیے، تو آپ نے کہہ دیا میرے پاس کچھ نہیں. تو آپ کو پتہ ہے کہ آپ کا مال نقصان ہو جائے گا، اچھی خاصی رقم آپ کے جیب میں تھی یا کوئی مہنگا سامان موبائل آپ کے پاس ہے، کہ موبائل نکال کے دے دیجیے. تو جہاں پر ایک بڑا نقصان پہنچنے کا خطرہ ہے، ایسا نقصان جو انسان کے لیے جس کا تحمل کرنا سخت ہے، مشقت کا باعث ہے، جان کا خطرہ ہے، مال کا خطرہ ہے، تو ایسے مراحل میں کہ جہاں پر اسلام بہت سی چیزوں کو جسے عنوان ثانوی اسلام میں کہا جاتا ہے تو پھر کوئی حرج نہیں. لیکن یہ کہ ایسے ہی ہم جھوٹ بولتے چلیں تو اسلام اجازت نہیں دیتا. اسی طریقے سے دو مومنوں میں آپس میں اصلاح کرنے کے ذریعے، مثال کے طور پہ دو مومنوں میں آپس میں کوئی نزاع ہو گیا، کوئی منازع ہو گیا، کوئی لڑائی جھگڑا ہو گیا، اور پھر آپ نے جو ہے چاہا کہ ان دونوں کو ملا دیں. بہت اچھا کام ہے، بہت ثواب کا کام ہے. اگر دو دوست، دو بھائی، دو مومن انسان ہیں، سلیقے مختلف ہیں، سب معصوم نہیں ہیں، اگر آپس میں کبھی کسی میں اختلاف ہو جاتا ہے تو ان سے ملنے جلنے والا ہر تیسرا شخص اگر کوشش کرے کہ یہ دونوں آپس میں ملیں، آپس میں ان کا بھائی چارگی اور ان کی دوستی پھر سے قائم ہو جائے، تو یہ بہت ہی عظیم اجر رکھتا ہے یہ کام اور بہت ہی ثواب ہے. تو اصلاح ذات بین جس کو اسلام میں کہا جاتا ہے، اس کے لیے آپ جھوٹ تک بول سکتے ہیں. جھوٹ کا مطلب یہ کہہ سکتے ہیں کہ فلاں شخص تو ملا تھا، وہ آپ کی برائی تو نہیں کر رہا تھا، کہہ رہا تھا نہیں ٹھیک ہے، اس سے بھی ملیے، اس سے بھی آپ یہی کہہ دیجیے، تاکہ اس کے دل میں ہو کہ ہاں بھائی فلاں شخص مجھ سے بدبین نہیں. تو یہ اصلاح ذات بین جو ہے یہ خود بہت ہی اہمیت رکھتا ہے اسلام میں، اور یہاں پر اسلام نے جھوٹ بولنے کی اجازت دی ہے. لیکن ان دو مورد میں جو کہ ہم نے بتایا اصلاح کے ذات بین اور نقصان و ضرر کی صورت میں اجازت دی ہے، یہ اس وقت ہے کہ جب آیت اللہ ثانی کے فتوی کے مطابق جب آپ توریہ نہ کر سکتے ہوں. اب توریہ کیا ہے کہ نا آپ یہ سوال کریں کہ بھائی توریہ کیا ہے، توریہ کے بارے میں آپ ہمیں بتائیے. تو دیکھیے توریہ یہ ہوتا ہے کہ ہم حقیقت کے خلاف گفتگو نہیں کرتے، لیکن ہماری گفتگو ایسی ہوتی ہے کہ جو ظاہر میں ایسا لگتی ہے کہ حقیقت کے خلاف ہے، لیکن ہم نے جو بیان کیا وہ حقیقت کے مطابق بیان کیا. مشہور ہے کوئی حدیث میں نے یا روایت میری نظر سے تو نہیں گزری، لیکن ایک واقعہ ہے جو مشہور ہے کہ مولا علی ایک جگہ تشریف فرما تھے، کہیں بیٹھے ہوئے تھے اور ایک غلام وہاں سے گزرا. اس غلام کا جو مالک تھا کچھ غلطی کیا ہوگا تو اس کو تنبیہ کرنے کے لیے، مارنے کے لیے اس کا پیچھا کر رہا تھا. تو مولا کے پاس آئے کہ مولا مثلا میرا پیچھا کر رہا ہے، مجھے بچائیے نہیں تو یہ مجھے میری پٹائی کر دے. تو آپ ایک جگہ پر بیٹھے تھے یا کھڑے تھے، وہاں سے ہٹ کے دوسری جگہ چلے گئے. پھر وہ شخص ڈھونڈتا ہوا جب آیا تو آپ سے پوچھا کہ یہاں سے میرا غلام گیا ہے، یہاں سے میرے غلام کو آپ نے دیکھا ہے، یہاں سے گزرا ہے؟ اگر یہ واقعہ صحیح ہو تو کہنے کا مقصد ہے، تو اس وقت امام نے کہا کہ جب
جب سے میں اس جگہ پر ہوں، جب سے یہاں کھڑا ہوں، یہاں بیٹھا ہوں، میں نے کسی ایسے شخص کو گزرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ تو امام نے جھوٹ نہیں کہا، صحیح بات ہے، وہ دوسری جگہ موجود تھے اور وہاں پہ یہ کہا کہ جب سے میں یہاں پر ہوں۔ تو کہنے کا مقصد ہے کہ کوئی ایسی بات کہیں کہ جو ظاہر میں جھوٹ بھی نہیں ہے لیکن حقیقت بھی ظاہر نہیں ہو رہی۔ مثلا کوئی شخص پوچھتا ہے کہ آپ کے پاس اگر کچھ پیسے ہوں تو ہمیں دے دیجئے، ضرورت ہے۔ آپ کہتے ہیں بھائی میرے پاس تو نہیں۔ تو پاس سے مراد آپ کی کیا ہوتی ہے کہ میرے پاس سے مراد یعنی جیب میں، پرس میں نہیں ہے۔ ہاں ہو سکتا ہے کسی کو قرض دیا ہو یا کہیں اور رکھا ہو، لیکن میرے جیب میں نہیں ہے، آپ نے کہہ دیا، یا واضح سا لفظ جسے کہتے ہیں کہ میرے جیب میں پیسے نہیں ہیں۔ تو اب جیب میں واقع نہیں تھے، گھر پہ آپ نے رکھے تھے۔ تو کبھی کبھی ایسے الفاظ کا استعمال جو واقعیت کے خلاف بھی نہیں ہے لیکن حقیقت اس کے برخلاف ہے، تو اس کو توریہ کہا جاتا ہے۔ توریہ اسلام میں اجازت ہے، ضرورت کے وقت انسان بول سکتا ہے، اور جہاں پر جھوٹ بولنے کی ضرورت ہو کوشش کریں کہ آپ توریہ کریں۔ اگر توریہ نہیں کر سکتے تو پھر مجبوراً آپ جھوٹ بول سکتے ہیں، لیکن صرف 2 ہی مورد میں اجازت ہے، باقی آپ جھوٹ نہیں بول سکتے۔ سبحان اللہ۔ آغا ہمارے سماج میں اور معاشرے میں جیسے کہ جو خاص کر جوان طبقہ ہے وہ مذاق میں بہت جھوٹ بول دیتا ہے اکثر، تو کیا مذاق میں جھوٹ بولنا جائز ہے؟ نہیں، دیکھیے مذاق میں بھی حدیث موجود ہے، مذاق میں بھی جھوٹ کی مذمت ہے۔ حدیث ہے امیر المومنین علیہ السلام سے کہ آپ نے فرمایا کہ لا یجد عبد طعم الایمان حتی یترک الکذب ہزلہ وجدہ۔ یہ حدیث مولا کائنات سے کہ آپ نے فرمایا کہ بندہ ایمان کا مزہ نہیں چکھ سکتا مگر یہ کہ وہ جھوٹ کو ترک کرے، مذاق میں اور سیریس دونوں میں۔ اب فتوے کے حوالے سے دیکھ لیتے ہیں، یہ تو حدیث ہے۔ آیت اللہ ثانی کا کیا فتویٰ اس حوالے سے؟ آیت اللہ ثانی فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ مذاق ایسا ہے کہ جو سامنے والا متوجہ ہے کہ مذاق کر رہے ہیں، 2 کنڈیشن ہے۔ سامنے والے کو پتہ ہے کہ کیا مذاق ہو رہا ہے، ہاں، تو اگر سامنے والے کو اطلاع ہے کہ آپ مذاق کر رہے ہیں اور مذاق میں جھوٹ بول رہے ہیں تب تو کوئی حرج نہیں، اسے یقین ہے۔ لیکن کبھی کبھی آپ ایسا مذاق کرتے ہیں کہ سامنے والے کو لگتا ہے کہ نہیں آپ صحیح کہہ رہے ہیں، تو ایسا مذاق کرنا جائز نہیں ہے، اجازت نہیں دیتے۔ ہاں کچھ ایسا مذاق کر دیں کہ جو سامنے کی چیز ہے، ہاں، جس سے سامنے والے کو پتہ چل رہا ہے کہ میں یہ گلاس، مثال کے طور پر میں یہ گلاس یہاں رکھا تو کوئی پوچھے گلاس کیا ہوا، آپ نے کہا میں کھا گیا، تو اب یہ سامنے والے کو واضح پتہ ہے کہ گلاس کھانے کی چیز نہیں، تو اب یہ مذاق میں اور سامنے والا بھی کہے کیا باتیں کر رہے ہے نہیں۔ لیکن اگر کوئی کھانے کی چیز رکھی ہوئی ہو اور آپ نے اسے چھپا دیا اور پوچھا گیا کیا ہے، کہاں گئی، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نے کھا لیا، تو اب یہ تو سامنے والا سیریس لینا ہے کہ کھا گئے ہوں گے۔ مہمان کے لیے کچھ لائے تھے، مٹھائیاں لائی تھی، اور اس کے بعد سامنے والا آیا اور تھوڑی دیر کے لیے غائب ہوا، آپ سے پوچھا کہ کیا بھائی مٹھائیاں کیا ہے، میں نے کھا لیا، جبکہ آپ نے کھایا نہیں تھا، تو اب اسے لگے گا کہ واقعاً کھا چکے ہوں، تو اب یہاں بھی یہ مذاق صحیح نہیں۔ تو مذاق میں 2 کنڈیشن ہے، توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر مذاق سامنے والا کو علم ہے کہ مذاق ہو رہا ہے تب تو حرج نہیں ہے، لیکن اگر علم نہیں ہے اور وہ کنفیوز ہو جائے گا، اسے لگے گا کہ آپ سچ کہہ رہے ہیں، تو پھر وہاں پہ بھی جھوٹ بولنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ آغا آپ نے بخوبی سارے سوال کے بہت آسان لفظوں میں ہمیں جواب دیے، بہت بہت آپ کا شکریہ۔ ناظرین، آج کا ہمارا ایپیسوڈ جو کہ جھوٹ پہ تھا، اور آغا نے سارے سوالوں کے بہت اچھے اور بہت آسان لفظوں میں جواب ہمیں عطا کرے۔ اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہو تو آپ ہمارے کمنٹ باکس میں دے سکتے ہیں، انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں اس کا جواب دیا جائے گا۔ خدا حافظ۔